السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی سلام اور آپ کے بچوں کو بھی سلام، سب کو سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج 14 جولائی ہے اور عمران کی شامت آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو 14 جولائی کا مہینہ ہے نا، جولائی کا، اس میں عمران کی شامت آنی ہے۔ جولائی کے مہینے میں ایک تو کشمیر میں الیکشن ہے 25 جولائی کو، اور دوسرا سیالکوٹ میں الیکشن ہے، تو یہاں پہ عمران خان کی منجی ٹھک جائے گی انشاءاللہ، دیکھ لینا۔ اور اس وقت جو عمران کی منجی ٹھکی ہے نا کشمیر میں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج لاہور کا موسم ہے۔ اس وقت یہ دیکھیں دوپہر کا ٹائم ہے اور بادل آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بادل ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا بادل، ٹھیک ہے؟ اور خوبصورت موسم ہے کہ میں ادھر باہر نکل کے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ بھی انجوائے کریں، موسم کو ضرور انجوائے کیا کریں۔ کرتے بھی ہیں سارے لوگ، موسم کو انجوائے کرتے بھی ہیں، آپ بھی کیا کریں۔ تو آج کل ہماری بھی چھٹیاں ہیں، عدالت سے چھٹیاں ہیں ہماری، تو ہمارا پھر تھوڑا سا کام جو ہے اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ہم آفس جاتے ہیں لیکن تھوڑی ریگولیرٹی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا ہوا جی؟ کیا ہوا؟ دل پہ ستم ہم نہ سمجھیں گے بلم۔ امین گنڈا پوری کو جوتے پڑ گئے، امین گنڈا پوری کو جوتے پڑ گئے۔ امین گنڈا پوری آپ کو پتہ ہے کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے آگے ہے، آگے ہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب کہیں پیسے تقسیم کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور پیسوں کے پہ پکڑا گیا ہے، اور جو گندے نعرے لگا رہا ہے، کل جو اس نے گندے نعرے لگائے ہیں بلاول بھٹو کو بلو رانی اور مریم نواز صاحبہ کو ڈاکو رانی، یہ ان کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان کی وجہ سے سیاسی کلچر میں یکسر تبدیلی کر دی ہے اور لوگ گالم گلوچ پہ عام نکل آئے ہیں۔ پہلے یہ لڑائیاں ہوتی تھیں، اسمبلی میں ہوتی تھی لڑائیاں، ہم بھی شروع سے پالیٹکس میں رہے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم انٹرسٹ سے اسمبلی کی کارروائیاں سنتے رہے ہیں سب۔ لیکن انہوں نے گالی گلوچ کی انتہا کر دی ہے، معمولی بات پہ گالی۔ ابھی میں ایک ویڈیو بناتا ہوں نون لیگ کے خلاف، مجھے یقین ہے گالی نہیں پڑے گی۔ میں بناتا ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف، مجھے یقین ہے گالی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر میں بناتا ہوں پی ٹی آئی کے پاس، تو آپ کمنٹس میں دیکھ لیں مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں۔ کوئی لحاظ نہیں، کوئی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، کوئی اپنا لحاظ نہیں ہے۔ بھئی گالی نکالنا یہ کہاں کی وہ بات ہے، گالم گلوچ کرنا۔ لیکن جیسے عمران خان کرے گا ویسے اس کے منسٹر کریں گے، اور جیسے منسٹر اور ایم این اے کریں گے وہاں ان کی عوام کرے گی۔ تو یہ کلچر چل رہا ہے، بہت زیادہ چلا دیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، چلا دیا گیا۔ جب عمران کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا تم کو، اور بجلی کا بل جلایا اور روڈ بلاک کیے اور سارا کچھ اس نے کر دیا، تو یہ جناب علی کلچر اوپر سے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ سارے وزیر گالیاں دے رہے۔ کشمیر میں اس نے، امین گنڈا پوری نے انتہا کر دی تھی گالیوں کی، تو کل پھر کسی بندے نے اس کو جوتا مارا۔ یہ تھوڑی بات ہے، ان کی بڑی ہائی سیکیورٹی ہے، ہائی سیکیورٹی میں بھی اس کو جوتا پڑ گیا۔ اور جوتے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو سنا ہے کہ یہ کشمیریوں کے خلاف جو آف دی ریکارڈ ہوتا ہے نا، آف دی ریکارڈ گالیاں دیتا ہے کشمیریوں کو، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے جوتا۔ تو اس نے جناب جوتا مار دیا، اور یقین کریں، میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں، یہ شیخ رشید صاحب ادھر انارکلی آ جائے، یہ کوئی ان کا وزیر، عمران خان انارکلی آئے، چندہ مانگنے کے لیے آئے یا ویسے آئے، اس کو 20 جوتے نہ پڑے تو پھر کہنا۔ لوگ تنگ ہیں بھائی، لوگ کیا کریں ہیرو کو، کہ بڑا جی خوبصورت نظر آتا ہے اور بڑا ورلڈ کپ نظر آ گیا اور یہ وہ، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔
اور یہ ایک سمبل ہے کہ جناب کشمیر میں آپ کو جوتا پڑا ہے نا، ویسے بھی آپ کو جوتے پڑنے والے ہیں 25 تاریخ کو، بہت زیادہ جوتے پڑنے والے ہیں کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے تو کوئی ضمنی الیکشن جیتا ہی نہیں، لیکن آپ عمران کا فلسفہ ہے کہ شکست ماننی نہیں، ہار نہیں ماننی۔ ہم کہتے ہیں ہار گئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہارے۔ کتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جی؟ ہم تو ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں نا۔ 11 یا 12 ضمنی الیکشن ہوئے، سب کے سب میں ہار گئے ہو، انکلوڈنگ KPK کے اندر بھی ہارے ہو نوشہرہ میں۔ تو یہ تمہاری کارکردگی ہے، یہ رزلٹ ہوتا ہے، یہ پڑتال ہوتی ہے، یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے کیا کیا ہے اور اس کا آگے سے کیا بویا ہے اور کیا نکل رہا ہے۔ جو آپ بو رہے ہیں وہ نکل رہا ہے، آپ گالم گلوچ بو رہے ہیں، گالم گلوچ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کو جوتا پڑا ہے، یہ امین گنڈا پوری کو جوتا نہیں پڑا، یہ پوری PTI کو جوتا پڑا ہے، اور ان کو اور کتنے جوتے پڑیں گے۔ یہ عمران خان تو سیکیورٹیاں ہٹا رہے ہیں نا ان کی، اپنے اسفندیار ولی کی اور احسن اقبال کی اور ان لوگوں کی۔ آج احسن اقبال نے کہہ دیا سیکیورٹی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فیصلہ ہے۔ یہ حالات کس طرح جا رہے ہیں، اور آج پھر دیکھیں کوئی دھماکہ ہو گیا، آپ سیکیورٹیاں کام کر رہے ہیں، اور اپنی سیکیورٹی جو تمہاری 16 گاڑیوں میں تم جاتے ہو کسی ایک علاقے سے دوسرے تک، بنی گالا سے تم نے جانا ہے وزیر اعظم ہاؤس تک تو تم ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہو، تمہاری سیکیورٹی کا تو یہ عالم ہے ڈرپوک بھائی۔ تو یہ سیکیورٹی وغیرہ کام نہیں کریں، سیکیورٹی بڑھائیں، اور اپنی تو ویسے بھی ڈبل کر دیں نا، کیونکہ تمہارا تو اب جوتے سریعام پڑنا شروع ہو گئے، تو اور بھی آپ کو جوتے پڑیں گے، ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے، سیاسی جوتے بھی پڑیں گے اور دوسرے بھی پڑیں گے جوتے آپ کو۔ آپ اسمبلی میں آئیں تو صحیح، آپ کا کیا حال ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ مریم نواز ٹھیک کہہ رہی ہے کہ کشمیر میں عمران خان آنا ہے نا تو اپنا اعمال نامہ ساتھ لے کے آؤ، وہ لسٹ لے کے آؤ جو تم نے 3 سال میں یہاں پہ کی ہے، 3 سال میں تم نے بربادی کی ہے۔ تو PTI کو جوتا پڑ گیا ہے، فزیکل جوتا پڑ گیا ہے، اور اب انشاءاللہ 25 تاریخ کو جوتے ہی پڑیں گے، ان کے امیدواروں کو بھی جوتے پڑیں گے، PTI کو بھی پڑیں گے، جیسے پڑھ رہے ہیں، جیسے امین گنڈا پوری کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کو شرم نہیں آتی امین گنڈا پوری کو؟ اس کو وہ کہتے ہیں جی گنڈا بوتل والا، خود اس کا دیکھو، کہتا ہے جی لوگ ایک دوسرے کو پہچاننا ہو نا تو اس کا ماضی دیکھیں کہ ماضی اس کا کیا ہے۔ تو بھئی تیرا ماضی کیا ہے، اور وہ ماضی دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کیا شکل بنتی ہے۔ امین گنڈا پوری کی کیا شکل بنتی ہے جی؟ مجھے تو بنتی ہے ایک بوتل کی شکل بنتی ہے، جو شہد کی بوتل ہوتی ہے نا، اس کی طرح کی اس کی بنتی ہے شکل۔ اس نے کہا تھا یہ شہد کی بوتل ہے۔ جھوٹے یہ انتہا کے ہیں، ایک یعنی بد اخلاقی، اور دوسرا سبق پڑھایا گیا جھوٹ پہ جھوٹ۔ اتنے جھوٹ بولو کہ سچ جو ہے وہ شرمندہ ہو کے اندر چلا جائے، اور جھوٹ سامنے کھڑا ہو جائے، ایسے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، جھوٹ سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جناب جھوٹ پہ چل رہے ہیں، اور ان کو جو جوتا پڑا ہے، یہ PTI کو جوتا پڑ گیا ہے کشمیر میں، اور اب کشمیر میں ان کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ ویسے بھی کشمیر میں جو مریم نواز صاحبہ نے ان کی منجی ٹھوکی ہے نا، ان کو یہ یاد رہے گی کہ ایک نہتی لڑکی نے جناب ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اور جو پرسوں کا بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ مجھے ادھر جتنے یہ فوجی کھڑے ہیں، مجھے یہ میرے بیٹے جنید صفدر کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جب بھی فوجیوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں ہم نے بڑھائی ہیں، آواز لگا کے انہوں نے کہا ہے، تو اس کی نقل میں کل انہوں نے 15% الاؤنس فوجیوں کا بڑھایا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بڑھایا ہے، بڑھا دیں بھائی، ہمیں تو خوشی ہے۔ جو نیچے والی فوج بیچاری، جو PJP والی فوج نہیں ہے، یعنی کہ پپا جانز پیزا، اس سے ہٹ کے جو فوج ہے، ان کی تو قربانیوں کی اتنی داستانیں ہیں کہ ان کے اوپر ہم سب قربان ہو جائے، اتنی قربانیاں۔ کل بھی انتہائی خوبصورت کپتان جو ہے وہ شہید ہوا ہے، ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔
تو جناب یہ جو پپا جان پیزا کے علاوہ جتنے فوجی ہیں وہ ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہونا چاہیے۔ تو ان کو کل کی یہ پڑی ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا کر دیا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔